ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا۔ میں ایسی جگہ پر کھڑا تھا کہ جہاں سے میں تو ریلوے اسٹیشن پلیٹ فارم کو اچھی طرح سے دیکھ سکوں، لیکن مجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ اور پھر میں نے دیکھا طاہر کو، جو کہ ریلوے پلیٹ فارم میں اندر داخل ہوا اور وہاں پر آ کر ایک بینچ پر وہ بیٹھ گیا۔ طاہر کو آئے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک طاہر کے پاس کوئی بھی ایسی لڑکی یا عورت آ کر کے نہیں بیٹھی تھی جو کہ سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کے لباس میں ہو۔ لہٰذا میں اب اس انتظار میں تھا کہ اب اس راز سے پردہ فاش ہو ہی جائے تو بہتر ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ واقعہ ہی سسپینس ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی جگہ طاہر کو اسی لیے بھیجا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ امروزیہ ہے یا سائرہ ہے۔ ایک بات تو پکی کنفرم تھی کہ وہ جو بھی تھی وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگی۔ اگر وہ میری اپنی بہن تھی تو تب کیا تھا، اور اگر وہ میری محبوبہ تھی تو تب کیا تھا۔ پتہ نہیں اب کب تک وہ آنے والی تھی، لیکن بہرحال پھر ایسا ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے سائرہ کو، جی ہاں سائرہ کو، ریلوے اسٹیشن میں پلیٹ فارم میں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اور اپنے ہاتھ میں اس نے کالے رنگ کا گلاب بھی پکڑ رکھا تھا۔ اب یہ کالے رنگ کا گلاب اور سرخ رنگ کا لباس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھا کہ ہمارے درمیان جو بھی کھیل چل رہا تھا وہ کھیل کوئی اور نہیں بلکہ سائرہ کھیل رہی تھی۔ یعنی سائرہ جو کہ میری بہن کی سہیلی تھی، اور میں اسے بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا، اور وہ بھی مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتی تھی۔ لیکن فیس بک میں یہ پتہ تو نہیں چلتا نا کہ میں نے تھوڑی اپنی اصلیت کسی کو بتا رکھی تھی۔ اور اسی طریقے سے اب اگر افتخار والی آئی ڈی سے، مزمل والی آئی ڈی سے دیکھے گی کہ سائرہ اسے کون چیٹ کر رہا تھا، تو وہاں پر پتہ چلے گا کہ چیٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ طاہر تھا۔ یعنی طاہر کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، اور اسے اس بات کا علم تھا کہ طاہر جو ہے وہ میرا دوست ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ کیونکہ اس کے زیادہ گہرے مراسم تھے، اس لیے وہ طاہر کو میرے حوالے سے جانتی تھی، ڈائریکٹ وہ طاہر کو کم جانتی تھی۔ لیکن ان کی یہ نہیں کہ ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی، وہ ملاقات تو بہرحال ایک سے زیادہ مرتبہ ہو چکی تھی۔ اب جب وہاں پر سائرہ اندر داخل ہوئی تو سائرہ نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اسے ایک بینچ کے اوپر طاہر بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ طاہر کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائی، اور پھر تیز تیز قدم چلتی ہوئی وہ طاہر کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے ہاتھ میں کالا گلاب بھی موجود تھا، اور طاہر کے ہاتھ میں بھی کالا گلاب موجود تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک طاہر کو دیکھا، اور پھر طاہر کے پاس وہیں اسی بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس نے بھی سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ طاہر صحیح پوچھیں تو سرخ رنگ کے لباس میں بڑا بے تکا سا، بڑا بے ڈنگا سا اور لگ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے سرخ رنگ کے لباس میں خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ سیاہ یا سفید لباس میں آدمی اچھا لگتا ہے، لیکن سر سے لے کے پاؤں تک اگر سرخ پہنے گا تو میرے خیال میں اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں کہ وہ اچھا لگے گا، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے۔ اب ان کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی تھی، وہ کیا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، یا ان کے درمیان کیا معاملات تھے، تو یہ مجھے اب اتنی دور سے تو ظاہری بات ہے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس کے بعد وہ اٹھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی، اور پھر اس کے جانے کے تقریباً 5 منٹ بعد طاہر بھی وہاں سے اٹھ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں اب اگر اس راستے سے ہی جاتا تو ظاہری بات ہے جب میں اس پلیٹ فارم سے باہر نکلنے لگتا مجھ سے ٹکٹ کا تقاضا کیا جاتا، جو میرے پاس نہ ہوتا تو میرے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ایک ہی آسان راستہ جس راستے سے میں آیا تھا، یعنی بوسا گودام والے راستے سے ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی میں نے اپنا بائک بوسا گودام والے راستے پر ہی دور پارک کیا تھا۔ میں بوسا گودام والے راستے سے جلدی سے نکلا، اپنے بائک کے پاس پہنچا، اور پھر میں نے بائک کو سٹارٹ کیا اور ہواؤں سے باتیں کرتا کرتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک خوشی تھی کہ کشش جو ہے وہ سائرہ نکلی، جو کہ میری پہلے بھی یہی خواہش تھی کہ وہ سائرہ نکلے، میری اپنی بہن نہ نکلے۔ ایک دکھ تھا کہ ملاقات میں نے کیوں نہیں کی، اس ملاقات میں کم از کم مجھے جانا چاہیے تھا۔ یہ ملاقات طاہر نے کیوں کی؟
لہٰذا میں اب خود مزمل کے طور پر یا ندیم کے طور پر سائرہ کے سامنے آ سکتا تھا اور اسے بتا سکتا تھا کہ میں نے اسے استعمال کیا ہے، یعنی کہ طاہر کو میں نے اپنی جگہ پر بھیجا ہے اور اصلی جو تمہارے پاس مزمل ہے یا تمہارا جو مزمل ہے وہ میں ہوں۔ اب مجھے اسے بتانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ بہرحال یہ میری بہن نہیں نکلی تھی، بہن کی سہیلی تھی اور اسے تو میں پہلے سے ہی پسند کرتا تھا۔ میں واپس اپنے گھر پہنچا اور اس دوران میں نے اپنے موبائل کو بالکل استعمال نہیں کیا۔ جیسے ہی میں گھر میں آ کر کے اپنے کمرے میں گھسا، مجھے فوری طور پر 2-3 میسج جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ طاہر کے وصول ہوئے اور طاہر نے مجھے فوری طور پر گھر آنے کے لیے کہا۔ لہٰذا میرا بنتا تھا کہ میں پہلی فرصت میں طاہر کی طرف جاؤں، کیونکہ ان میسجز کے آنے کا کوئی خاص مقصد تھا۔ اس نے مجھے فوری طور پر یہ کہا تھا کہ جیسے ہی تم گھر پہنچو فٹافٹ سے میرے گھر آ جاؤ۔ لہٰذا میں پھر ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلا اور طاہر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں طاہر کے گھر کی طرف جا رہا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں طاہر کے گھر پہنچ گیا۔ آج اس رات سے سارا پردہ اٹھنے والا تھا اور یہ جو بھی تھا یہ سب کچھ بے نقاب ہونے والا تھا۔ فیس بک دوستی نے ہم لوگوں کو پتہ نہیں کون کون سے گماؤں میں کھڑا کر دیا تھا اور یہ کہانی تو بالکل ہی سسپینس کہانی بنتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فیس بک فرینڈ شپ جو ہے وہ ہمیں ایسے راستوں سے گزارے گی، اور یہ سب کچھ بھی جو ہے وہ اس فیس بک دوستی میں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں جب طاہر کے گھر پہنچا تو طاہر بڑی ہی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور پھر ہم لوگ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ میں اس بات کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی محسوس کر رہا تھا کہ چلو وہ سائرہ نکلی، اب میں جو ہے اس کے منہ سے ساری بات سنوں گا، اور مجھے من ہی من میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ چلو یار سائرہ کے ساتھ اب بات کرنے کا موقع مجھے مل جائے گا، کیونکہ وہی کشش ہے اور کشش اور مزمل تو بہرحال ایک دوسرے کو کافی مہینوں سے جانتے ہیں اور ان کی دوستی اب محبت میں بدلنے والی ہے۔ اب طاہر نے کہا کہ دیکھو بھئی ایسا ہے کہ بات بڑی عجیب ہے جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، تم یقین نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات ہو گئی ہے کہ جس کا میں یقین نہیں کروں گا؟ اس نے کہا کہ ڈبل گیم ہو گئی ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا کیسی ڈبل گیم؟ اس نے کہا کہ یہ جو کشش ہے نا یہ بہت استاد ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا استاد ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ تمہارے پاس سائرہ آئی تھی جب تم ریلوے پلیٹ فارم کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے بینچ پر۔ سائرہ آئی ہے، اس نے سر سے لے کے پاؤں تک سرخ لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں کالا گلاب تھا، اور پھر وہ تمہارے پاس آئی ہے، اس نے تم سے بات چیت کی ہے اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی ہے۔ لہٰذا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ کشش جو ہے یہ بہت استاد ہے یا بہت جو ہے وہ سیانی ہے، تو تمہاری بات کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگا صبر کرو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو کشش ہے اس کی سمیرہ کے ساتھ بھی سائرہ کے ساتھ بھی چیٹنگ چلتی ہے۔ اس نے سائرہ کو چیٹنگ کی، اس سے کہا کہ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا جس کے لیے میں تمہیں 1000 روپے دوں گی، اور اس کے علاوہ 1000 کے علاوہ میں تمہیں جو ہے وہ کچھ جو ہے نیا جوڑا اور چوڑیاں وغیرہ اس قسم کی کچھ چیزیں اس نے بولی کہ لے کر کے دوں گی۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کا لباس پہننا ہے، اور سرخ رنگ کا لباس پہننے کے بعد تمہیں ہاتھ میں کالا گلاب پکڑ کر کے ریلوے اسٹیشن پر جانا ہے۔ وہاں پر ایک لڑکا بالکل سرخ رنگ کے لباس میں ہوگا جس نے سر سے لے کے پاؤں تک سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک کالے رنگ کا گلاب کا پھول ہوگا۔ تمہیں اس لڑکے کے ساتھ صرف 5 منٹ بیٹھ کے بات کرنی ہے اور اس کے بعد تم نے گھر واپس آ جانا ہے، بس تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں چوڑیوں کا سیٹ، نیا جوڑا اور 1000 روپے تمہیں کھانے کے لیے ملیں گے۔ سائرہ اگرچہ ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، لیکن ان چیزوں کا لالچ لڑکیوں کو عموماً ہوتا ہے۔ ان کو جتنے مرضی پیسے دے دو، ان کو جتنے مرضی جوڑے جوتی چپل دلا دو، لیکن ان کو مزید سے مزید کا لالچ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب سائرہ وہاں پر پلیٹ فارم پہ آئی تو اس نے مجھے دیکھا، جو کہ میں بالکل اسی جیسے حلیے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئی، بینچ کے اوپر آ کر کے بیٹھی۔ اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی کہ مجھے تو ایسے بھیجا گیا ہے تم سے ملنے کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ہوگے
اور اصل میں جو ہے اگر تم مزمل کی آئی ڈی سے کشش کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہو تو پھر میں تمہیں بتا دوں کہ کشش نے مجھے یہ کہہ کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ میں کشش نہیں ہوں۔ یہ بات جاننے کے بعد کہ اب جو مجھے طاہر نے بتائی، اب تو 100% یقین تھا کہ کشش کون ہے، یعنی میں نے کشش کو پکڑ لیا تھا، اور یہ بات اب طاہر بھی بڑی آسانی سے سوچ سکتا تھا کہ کشش کون ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد میں نے طاہر سے کہا، ہاں بھی طاہر اب بتاؤ کشش کون ہے؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے کہ امروزیہ کشش ہے، کیونکہ اتنی قریب سے تو امروزیہ ہی سائرہ کو جانتی ہے کہ اگر وہ اسے 1000 روپے کے خرچے کا، نئے سوٹ کے دلوانے کا، نئے جوتیوں کا یا پھر چوڑیوں وغیرہ کا لالچ دے گی تو اس نے اتنے لالچ میں وہ مان جائے گی، اور پھر وہ جو ہے جائے گی اور جا کر کے جو ہے وہ بات کرے گی، اور وہ جان سکے گی کہ آگے اس کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے یا کس سے اس نے بات کرنی ہے، یا وہ ریلوے اسٹیشن پر جا سکے گی۔ تو یہ ساری جو کہانی ہے، یہ جو ساری بات ہے، یہ تو پھر ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امروزیہ ہے جو کہ کشش ہے، اور وہی جو ہے سائرہ کو بھیجنے والی ہے، اور اسی نے کیونکہ وہ سائرہ کی رگ رگ سے واقف ہے تو اسی نے سائرہ کی ان باتوں سے جو ہے فائدہ اٹھایا ہے کہ سائرہ تھوڑی لالچی ہے، اس کی باتوں میں آ جائے گی اور وہ چل پڑے گی، اور پھر 5 منٹ کی ہی تو بات تھی۔ اب دیکھو اس ذریعے سے اس نے ایک بات کا پتہ چلا لیا ہے، اور جس بات کا اس نے پتہ چلا لیا ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ اصل میں مزمل کون ہے۔ اب میں نے طاہر سے پوچھا، مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے یہ بات شو تو نہیں کہی کہ مزمل والی آئی ڈی سے تم چیٹ نہیں کرتے، یا پھر تمہیں بھی بنا کر کے بھیجا گیا؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں، تم نے مجھے سمجھایا تھا، کہا تھا کہ میں نے نہیں ماننا اس بات کو، اس لیے اب جو بھی کشش ہے اس تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ مزمل اصل میں جو ہے وہ طاہر ہے، اور طاہر ہی مزمل بن کر کے اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس ساری بات کو سمجھنے سوچنے کے بعد اب یہ بات تو طے ہو چکی تھی کہ امروزیہ ہی کشش ہے، لیکن ایک بات اور تھی جو کہ بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سائرہ ہی ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہو، کیونکہ سائرہ بھی تو کشش ہو سکتی تھی، لیکن جہاں تک میں سائرہ کو اتنے عرصے سے جانتا تھا، وہ ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ سائرہ ایک عام سی لڑکی تھی، وہ اتنی زیادہ دماغ کی مالک نہیں تھی، وہ اتنی گہرائی میں نہیں سوچتی تھی، وہ ایک سامنے سی رہنے والی ایک نارمل سی لڑکی تھی، یعنی وہ اتنی زیادہ سنجیدہ یا پھر گہرائی میں جانے والی نہیں تھی۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا بہت زیادہ دماغ ہو، اور بہرحال امروزیہ جو تھی وہ پڑھائی میں بھی نمبر 1 تھی اور بہت سی چیزوں میں نمبر 1 تھی، تو اس کا دماغ بہت چلتا تھا۔ امروزیہ واقعی ہو سکتی تھی، اور امروزیہ جو ہے اب 100% میرا اور طاہر کا اب ایک ہی طرف دھیان جا رہا تھا کہ یہ جو بھی ہے یہ امروزیہ ہے، یعنی کہ امروزیہ ہی کشش ہے، اور وہ میری بہن جو کہ میری سگی چھوٹی بہن ہے وہی میرے ساتھ، لیکن میرے ساتھ کیوں؟ اسے تو یہ نہیں پتا کہ مزمل کون ہے، اس نے تو فقط ایک کھیل کھیلا ہے، فیس بک کے راستے سے اس نے ایک جو ہے ڈرامہ رچا ہے، اور اس ڈرامے میں بھی اس نے خود سامنے آنے کی بجائے اپنی جگہ اپنی سہیلی کا استعمال کیا ہے۔ اب مجھے یاد آنے لگا کہ پلے لینڈ میں بھی وہ سائرہ کو ساتھ کیوں لائی تھی، اس لیے کہ وہ اس بندے کو کنفیوز کرنا چاہتی تھی جو بھی وہاں پہ آئے کہ وہ کون ہے، دونوں میں سے کون۔ لہٰذا اب مجھے اس کی کھیل کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ پھر جب وہ سروس سینما میں آئی تو اس نے وہاں پہ میرا موٹر سائیکل دیکھا، شاید اس بار وہ واقعی اکیلی آئی تھی اور اسے سائرہ نہیں ملی تھی، تو جب اس نے وہاں پہ میرا موٹر سائیکل کھڑے دیکھا تو اب اسے یہ تو پتہ نہیں تھا کہ جس سے ملنے کے لیے وہ آ رہی ہے وہ اس کا اپنا ہی بھائی ہے جو کہ مزمل نام کی آئی ڈی سے اس کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، لہٰذا وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی، اور پھر اس نے جو ہے وہ صحیح بات بولی کہ رات کو کہ وہاں پر میرے کسی عزیز کا بائک کھڑا تھا، مجھے ایسا لگا کہ وہ بھی وہاں پہ سینما میں آیا ہے، لہٰذا میں تم سے نہیں ملی،
اور پھر تیسرا راستہ جب سرخ رنگ کے کپڑوں والا چنا گیا تو اس میں سائرہ کو اس نے اپنی جگہ کشش بنا کر کے بھیج دیا، اور سائرہ جو ہے وہ جب آئی اور طاہر سے ملی، کیونکہ سائرہ طاہر کو پہچانتی تھی، تو اس نے اب اس بات کو بتانا مناسب سمجھا کہ بھائی مجھے کشش مت سمجھ لینا، یہ نہ ہو کہ تم مجھے کشش سمجھ بیٹھو۔ لیکن طاہر مزمل بنا رہا، لیکن سائرہ کشش نہ رہ سکی اور اس نے آ کر کے طاہر کو ساری بات بتا دی۔ جب مجھے یہ ساری بات طاہر نے بتائی اور مجھے طاہر کی زبانی سے یہ ساری بات علم میں آئی، تو اب ہم دونوں ہی اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اب اصل میں کشش جو ہے وہ ہے کون۔ لہٰذا اب ہمارا ایک اگلا وار جو تھا وہ کشش کو بے نقاب کر سکتا تھا، اور وہ اگلا وار کیا تھا، یہ وار ہم نے کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس وار کے لیے اب ہمیں اپنی اسکیم میں سائرہ کو شامل کرنا تھا۔ جی ہاں، کیونکہ سائرہ جو ہے وہ طاہر کے سامنے آ چکی تھی، اور طاہر جو ہے وہ مزمل کی شکل میں اس کے سامنے آ چکا تھا۔ اب کشش تک یہ بات لازمی پہنچ جائے گی کہ طاہر جو ہے وہ اصل میں مزمل ہے، لہٰذا اب ہم تھوڑی دیر تک ہم کھیلیں گے، طاہر کو مزمل کا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اب ہمیں اپنے ساتھ جس کو ملانا ہے وہ ہے سائرہ۔ ہم سائرہ کو ملا کر کے اب کشش کو گھیریں گے، اور سائرہ کو اب ہم بیٹھ کر کے ساری بات شروع سے آخر تک بتائیں گے، اور سائرہ کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیل کون کھیل رہا ہے۔ مجھے طاہر کو ہی آگے رکھ کر کے یہ ساری بات جو ہے وہ کرنی تھی، اور اب طاہر جو ہے وہ سائرہ کے ذریعے سے یہ ساری بات کرنے والا تھا، اور اب ہم جو ہے وہ بہت جلد امروزیہ کو کشش ثابت کرنے والے تھے۔ لہٰذا اب یہ بات ہمارے درمیان طے پا گئی، اور میں نے طاہر کو کہا کہ وہ کیونکہ سائرہ کے ذاتی نمبرز وغیرہ بھی جانتا ہے، تو وہ سائرہ سے مل کر کے خود مزمل بن کر کے اس سے ساری بات کہے، کیونکہ سائرہ کو نہیں پتہ کہ کشش کون ہے۔ سائرہ بھی کشش سے جو ہے میسنجر چیٹنگ کرتی ہے، اور سائرہ کو کشش نے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اسے اتنے پیسے دے گی کہ جس سے وہ خرچہ بھی رکھ سکتی ہے، کپڑے کا جوڑا بھی لے سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے، یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اب جب سائرہ کو طاہر بٹھا کر کے سمجھائے گا کہ بھائی تمہیں جو یہ سارا کچھ کہا گیا یا استعمال کیا گیا، اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے، صرف تمہاری اپنی سہیلی امروزیہ ہے، تو پھر سائرہ جب اس بات کو سمجھ جائے گی تو وہ طاہر کا ساتھ دے گی، اور طاہر اور سائرہ جب آپس میں ملیں گے تو ان کے پیچھے میں ہوں گا، اور جب امروزیہ کشش کے روپ میں سامنے آئے گی تو یہ سائرہ کو بھی پتہ چل جائے گا، طاہر کو بھی پتہ چل جائے گا، اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اب میری اگلی پلاننگ یہی تھی کہ طاہر اور سائرہ کسی جگہ ملیں گے، میں ان کی نگرانی کروں گا، اور ان کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس کو لے کر کے اب کشش کا بانڈا پھوٹے گا اور کشش کا راز فاش ہوگا۔ یہ واقعہ ہی ایک میسنجر چیٹنگ سے، فیس بک آئی ڈی سے نکلنے والی چھوٹی سی بات اب ایک گہرا ڈرامہ کریٹ کر گئی تھی۔ اتنا سسپینس تو میں نے کسی فلم میں یا ڈرامے میں بھی نہیں دیکھا تھا جتنا اس واقعے میں آ گیا تھا۔ اس سٹوری میں واقعی ایک سسپینس جو تھا وہ کریٹ ہو چکا تھا، اور وہ سسپینس تھا کشش کون ہے۔ اب کشش کی شخصیت کو سامنے لانے کے لیے ضروری تھا کہ سائرہ اور طاہر کی ملاقات ہوتی، اور طاہر مزمل بن کر ہی اس سے ملاقات کرتا، کیونکہ طاہر کو یہ پتہ تھا کہ سائرہ کشش نہیں ہے، لیکن سائرہ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ طاہر بھی مزمل نہیں ہے اور مزمل کوئی اور ہے۔ لہٰذا میرے کہے کے مطابق اب اگلے ہی دن ان دونوں کی ملاقات ہونی تھی، اور سائرہ اور طاہر نے آپس میں اس سلسلے میں ملاقات کرنی تھی، اور میں نے اس ملاقات کی نگرانی کرنی تھی۔ لہٰذا منصوبے کے مطابق اگلے دن ہی طاہر اور سائرہ کی ایک ملاقات ہوئی، جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے پر مشتمل تھی۔ جس پارک میں انہوں نے ملاقات کی، یہ سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایک فیمس پارک ہے جو کہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بیچوں بیچ میں بنا ہوا ہے،
اور میں صرف نگرانی کرنے پر مامور تھا۔ میں وہاں پر ایسے انداز میں تھا کہ اب پارک میں بہت سے لوگ تھے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ چہل قدمی کر رہے تھے اور کچھ لوگ جھولے جھول رہے تھے اور کچھ فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لہٰذا میں بھی ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں بیٹھا جو ہے وہ سائرہ اور طاہر کی اس ملاقات کو جانچ رہا تھا۔ طاہر نے جان بوجھ کر ایک ایسا بینچ منتخب کیا تھا بیٹھنے کے لیے کہ جس کی جو ہے وہ بیک سائڈ میری طرف ہو اور میں پیچھے سے ان کی گفتگو کو بھی سن سکوں اور پھر ان دونوں کی جو باتیں ہیں اس پر مجھے سمجھ بھی آ سکے۔ وہاں پر جو دو باتیں ان لوگوں کے بات چیت کرنے سے مجھے سمجھ میں آئیں وہ یہ تھی کہ سائرہ تو واقعہ ہی میں کشش نہیں تھی، یہ اس نے وہاں پر 100% اس کی باتوں سے اس بات کا پتہ چل گیا، لیکن جب طاہر نے اس سے امروزیہ کے بارے میں ساری بات بتائی اور بتایا کہ اسے شک ہے کہ امروزیہ کشش ہے، تو وہ اس بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے امروزیہ بہت اچھی ہے اور وہ بہت ذہین ہے، لیکن اتنی زیادہ ماسٹر مائنڈ وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر طاہر نے اس سے پلے لینڈ میں جب دونوں ایک ہی کلر کے کپڑے پہن کر گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں امروزیہ مجھے وہاں لے کر کے گئی تھی اور ہم دونوں وہاں پہ گئی تھی۔ اس دن بھی ہم لوگوں نے سرخ گلاب لینا تھا لیکن ہم لوگ نہیں لے سکی تھیں، تو تم ایسا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اس دن اس نے مجھے بھی جو ہے وہ کالے رنگ کے کپڑے اور سرخ گلاب میں وہاں پہ آنے کے لیے کہا تھا۔ پھر جب تم دو وہاں پہ آئیں تو میں نے تم دونوں کو دیکھا تو میں پزل ہو گیا کہ تم دونوں میں سے کشش کون ہے۔ تو مجھے تو یہ تھا کہ شاید تم کشش ہوگی یا پھر امروزیہ کشش ہوگی، میں اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے جب میں واپس آیا اور پھر میں نے اس سے چیٹنگ کی تو اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں میں سے کوئی ایک کشش تھی، لیکن کون تھی ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو میں لہٰذا وہاں پہ پزل ہو گیا۔ وہ کسی بھی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اب اگلے واقعات کے بعد تم ظاہر ہو چکی ہو تو تمہارا ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ تم کشش نہیں ہو، تو اب خود فیصلہ کرو کہ اگر تم کشش نہیں ہو تو ان تمام واقعات کے چلتے کشش کون ہو سکتی ہے۔ اب تو سائرہ بھی سوچ میں پڑ گئی، اس نے کہا ہاں اگر تم ایسا بول رہے ہو تو پھر امروزیہ کشش ہو سکتی ہے، لیکن اب سسٹم یہ ہے کہ امروزیہ کشش اگر ہے اور تم مزمل کی آئی ڈی سے اس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہو تو یہ تو اچھی بات ہے، وہ تمہارے دوست کی بہن ہے اور تم جو ہے اس کے گھر بھی جاتے ہو، اس کے قریب بھی ہو، اس سے ملتے ملاتے بھی ہو، تو اگر تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ فیس بک میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ تم ایک دوسرے کو دل ہی دل میں تھوڑا بہت چاہنے لگے ہو، تو اب جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم جو ہے وہ مزمل ہو اور کشش وہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمہاری جو بات چیت ہے یہ آگے بڑھے گی اور یہ تو اچھی طرف اشارہ ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم آئی تھی جب مجھ سے مل کے ریلوے پلیٹ فارم سے، تو کیا تم نے اس سے کوئی رپورٹ نہیں دی؟ تم نے تو اسے بتایا ہوگا کہ تم جہاں پہ جا کے جس سے ملی وہ طاہر تھا اور طاہر ہی اصل میں مزمل ہے۔ کہتی ہے نہیں، یہ ہوا کہ میں جب تم سے مل کر کے واپس آئی تو مجھے ممی پاپا کے ساتھ کہیں جانا پڑ گیا، اور پھر یہ تھا کہ میری بیٹری جو تھی موبائل کی وہ لو ہو رہی تھی، تو وہاں پر جہاں پر میں اپنی ممی پاپا کے ساتھ گئی تو میرا موبائل وہاں پہ بند ہو گیا۔ رات کو جب میں ممی پاپا کے ساتھ وہاں سے واپس آئی تو بہت دیر ہو چکی تھی، مجھے نیند آ رہی تھی، لہٰذا اسی بند موبائل کو میں نے چارج لگایا اور پھر جو ہے وہ میں اس کو چارجنگ لگا کر کے سو گئی۔ اگلی صبح اٹھی اسکول جانے کے لیے جو ہے وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمی کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ میں نے اپنی موبائل کو آن کیا تو مجھے کوئی بھی ایسا میسج جو تھا وہ کشش کی طرف سے یا پھر امروزیہ کی طرف سے موصول نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں نے جو ہے وہ بہتر سمجھا کہ میں جو ہے وہ اپنے دن بھر کے جو ہے دیگر کام ان پہ توجہ کروں، اور جب بھی میرے پاس آن لائن، کیونکہ میں نے تو جواب کشش کو دینا ہے، مجھے تو امروزیہ کا تم لوگ بتا رہے ہو، تو جب بھی کشش آن لائن آئے گی میں کشش کو جواب دے دوں گی، تو لہٰذا مجھے اس بات کی اب اتنی زیادہ فکر نہیں تھی کہ مجھے تمہارا فون آیا اور تم نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، اس لیے اب تک کوئی بھی رپورٹ جو ہے وہ کشش کو نہیں دی گئی ہے۔ اب اتنی زیادہ باتیں سننے کے بعد، اتنی زیادہ بات چیت جو ان کے درمیان میں ہوئی تھی اس کو جاننے کے بعد میرا من یہی کر رہا تھا کہ اب میں بھی جا کر کے ان کی گفتگو میں شامل ہو جاؤں، لہٰذا میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور
اس درخت کی اوٹ سے نکل کر آ کر ان کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ مجھے بینچ پر بیٹھتا دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے تو سائرہ اور طاہر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ پھر ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ندیم تم یہاں؟ تو میں نے کہا ہاں میں ندیم یہاں۔ اب میں نے سائرہ سے کہا دیکھو سائرہ بات یہ ہے، میں نے تم دونوں کی گفتگو سن لی ہے اور میں تمہیں بتاؤں کہ میں بھی اس کھیل کا حصہ ہوں، بلکہ میں بھی اس کھیل کا بڑا اہم حصہ ہوں۔ حصہ کیا ہوں یہ تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اب میں تمہیں جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس بات کو تم نے غور سے سننا ہے۔ سنو، مزمل نام کی جو آئی ڈی ہے وہ طاہر کی نہیں ہے، مزمل نام کی آئی ڈی میری آئی ڈی ہے۔ اور پھر میں نے سائرہ کو وہی ساری باتیں دہرانی شروع کر دیں جو اس سے پہلے میں طاہر کو بتا چکا تھا۔ طاہر اور سائرہ دوبارہ سے، یعنی سائرہ کو تو پہلی بار پتہ چل رہا تھا، طاہر بھی میری گفتگو سن رہا تھا۔ پھر جب سائرہ میری تمام باتوں کو سن کر کے فارغ ہوئی، میں نے جہاں سے یہ سلسلہ چلا تھا وہاں سے لے کے اب تک جتنا بھی جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب کچھ میں نے جو ہے وہ جب سائرہ کو بتا دیا۔ اب سائرہ میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس کے سامنے جو بندہ ندیم کی شکل میں بیٹھا ہے اصل میں مزمل یہی ہے۔ اور میں نے طاہر کو کب اس کھیل میں شامل کیا اور طاہر کو کب میں نے جو ہے بھیجا اس کا بھی میں نے اسے بتا دیا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ طاہر مزمل نہیں ہے، ندیم ہی مزمل ہے، یعنی خود امروزیہ کا بڑا بھائی۔ اب اس سے اس بات کی حقیقت کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر امروزیہ ہی کشش نکلی، اور امروزیہ اگر کشش نکلی تو پھر ایک بھائی اور بہن کے رشتے کو ہم کہاں دیکھیں گے، کس نظریے سے دیکھیں گے۔ ساری باتیں سننے کے بعد سائرہ نے کہا کہ یہ بات تو واقعی بڑی گمگیر ہو گئی ہے، واقعی ایک چھوٹے سے کھیل میں ہم لوگ کہاں پہ آ گئے ہیں۔ فیس بک سے چلنے والی ایک چھوٹی سی بات، پھر وہ بات جو ہے وہ ہمیں کہاں پر لے آئی ہے۔ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں اب جان چکی ہوں کہ تم مزمل ہو اور تم ندیم بھی ہو۔ طاہر کو تم نے کہاں شامل کیا مجھے یہ بھی پتہ چل چکا ہے۔ اب میں خود چاہوں گی کہ امروزیہ کے چہرے سے کشش والا نقاب اتر جائے، لیکن اس کے لیے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ہم تینوں کو مل کر کوئی ایسی سکیم لڑانی ہوگی جس سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ کشش جو ہے وہ امروزیہ ہے اور امروزیہ ہی کشش ہے۔ اب ہم تینوں ہی سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک آئیڈیا فٹافٹ سے میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا ہم تینوں یہاں پر موجود ہیں، ایک اپنی آخری تسلی کے لیے۔ ہم تینوں کے نیٹ اس وقت بند ہیں، صرف ہم میں سے ایک نیٹ آن کرے گا اور دیکھے گا کیا کشش آن لائن ہے۔ اگر کشش آن لائن ہے تو ہمیں اس بات کا پکا پتہ چل جائے گا کہ کم از کم ہم تینوں میں کوئی بھی کشش نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ صحیح ٹریک پہ سوچ رہے ہیں کہ امروزیہ ہی کشش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب تینوں کے پاس ایک ایک موبائل تھا، لہٰذا سائرہ نے کہا کہ کون چیٹنگ کرے گا؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی فیس بک آئی ڈی اوپن کی، نیٹ آن کیا اور پھر میں میسنجر پر چلا گیا۔ میسنجر پہ جانے کے بعد میں نے کشش کو آن لائن تلاش کرنا شروع کیا اور کشش آن لائن مل گئی۔ میں نے اسے ہیلو کا میسج کیا جس کا فوری طور پر جواب آ گیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، کہہ نہیں ٹھیک، آج دن میں کیسے خیال آیا چیٹنگ کرنے کا؟ میں نے کہا بس ایسے ہی من ہو رہا تھا، فارغ بیٹھا تھا کہ چلو تم سے کچھ بات چیت کی جائے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے لیکن اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ میں نے کہا فارغ نہیں ہوں لیکن آن لائن پھر کیوں ہو؟ تمہیں تو پھر آن لائن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتی ہے چلو ویسے ہی میں ابھی آف کرنے لگی تھی لیکن تمہارا میسج آیا تو میں نے تمہیں ریپلے کر دیا۔ اتنی بات چیت کے بعد ہماری چیٹنگ ختم ہو گئی اور ہمیں پتہ چل گیا کہ سائرہ، طاہر اور میں صحیح ٹریک پہ سوچ رہے ہیں کہ اب ایک ہی چانس تھا کہ امروزیہ ہی کشش ہوگی۔ اس لیے اب امروزیہ کے چہرے سے نقاب اتارنا لازمی ہو گیا تھا۔ لہٰذا میں نے سائرہ کو اب یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ امروزیہ کا موبائل اپنے قابو میں کرو، کسی نہ کسی طریقے سے اس کے موبائل کو جو ہے وہ اوپن کرو، اور پھر جو ہے ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ کیا امروزیہ ہی کشش ہے یا کشش ہی امروزیہ ہے۔
اس نے کہا یہ میرے لیے آسان ہے کیونکہ میں جب بھی اس سے ملتی ہوں میرے اور اس کے موبائل ایک جیسے ہیں اور ہم لوگوں کے موبائل کے کور بھی ایک جیسے ہیں. اکثر ہم دونوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے موبائل کو اٹھانے میں, چارجنگ پہ اکٹھے لگے ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں نے اس کا اٹھا لیا یا اس نے میرا اٹھا لیا. لہٰذا میں ایسا کروں گی کہ میں جان بوجھ کر کے اس کا موبائل اٹھا کر کے گھر لے جاؤں گی اور پھر تم دونوں کو میں اپنے پاس بلاؤں گی اور تم دونوں وہاں پر آنا. اس کا صرف وہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس نے جو ہے وہ فنگر پرنٹ کے علاوہ پیٹرن بھی لگا رکھا ہے اور اس کا پیٹرن مجھے پتہ ہے. لہٰذا ہم پیٹرن سے اوپن کریں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا.